السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج 21 مئی 2026 کو تھرسڈے کے دن ہمارے پبلک سیشن نمبر 4 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اہم موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں 27 مئی کو عید الاضحیٰ ہونے جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی باتیں قبول فرمائے۔ تقبل اللہ منا و منکم۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 دن تمہیں بہت زیادہ اہم ہیں، ایک عید الفطر کا، دوسرا عید الاضحیٰ کا۔ عید الاضحیٰ میں ہم صرف جانور ذبح نہیں کرتے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی انا کو، اپنے غرور کو، اپنے تکبر کو بھی ذبح کریں، تاکہ ہم ایک اچھے مومن اور تقوی اختیار کریں، جس طرح قرآن کریم میں حکم ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو تمہارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی گوشت۔ اگر اللہ کے پاس تمہاری کوئی چیز پہنچتی ہے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تم کس قدر پرہیزگار ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت کہ جس پہ اس نے اپنے بندوں کو پیدا کیا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں جو شخص بھی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ 1 ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ تک اپنے جسم سے کوئی بھی ضروری یا غیر ضروری بال ریموو نہ کرے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں اضحیٰ کے دن کو بطور عید مناؤں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص تحفہ ہے اس حوالے سے کہ میری امت اس دن کو ببرکت سمجھتے ہوئے عبادات میں مشغول رہے۔ اسی دوران ایک صحابہ کرام آئے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پاس تو ایک دودھ دینے والا جانور موجود ہے، تو کیا میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم یہ کرنا کہ جب دوسرے لوگ قربانی کر رہے ہوں گے تو تم اپنے جسم سے غیر ضروری بال ریموو کر لینا، مونچھیں پست کر لینا، ناخن تراش لینا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں کامل اور پوری قربانی کا ثواب ملے گا۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری عبادات، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، یہ اپنی انا، تکبر اور غرور کو ذبح کرنے کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم کس قدر پرہیزگار ہو۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس نے اپنے لیے جانور قربان کیا، البتہ جس نے عید الاضحیٰ پڑھنے کے بعد قربانی کی اس نے اللہ کی راہ میں قربانی کی اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کے اوپر عمل کیا۔ بہیمۃ الانعام کی کیٹیگری جو قرآن کریم میں آئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 جانوروں کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ 4 جانور ہیں جن کو آپ اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 بکرا یا بکری، نمبر 2 بھیڑ یا دمبا، نمبر 3 بیل یا گائے، نمبر 4 اونٹ یا اونٹنی۔ یہ 4 جانور ہیں۔ البتہ بات رہی بھینسے کی یا بھینس کی، وہ بھی محدثین کے نزدیک بہیمۃ الانعام کی کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں۔ ایک کتاب لکھی گئی کتاب الاجماع، اس میں آلموسٹ 765 اجماعی قائد موجود ہیں، جس میں جب زکوٰۃ کی کیلکولیشن کی جاتی ہے تو محدثین بھینس کو بھی گائے کی کیٹیگری میں فال کرواتے ہیں۔
تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ بھینس کی یا بھینسی کی بھی قربانی جائز ہے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 اس طرح کے عیب دار جانور ہیں جن کو آپ اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر سکتے۔ ایسا اندھا جانور جس کا اندھا پن ہونا واضح ہو، ایسا کمزور جانور لاغر جانور جس کا کمزور ہونا لاغر ہونا واضح ہو، ایسا بیمار جانور جس کا بیمار ہونا واضح ہو، اور ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ہونا واضح ہو۔ یعنی کہ یہ چیزیں دیکھ کے پھر ہم جانور کو پرچیز کریں گے۔ اگر آپ جانور کو پرچیز کر لیتے ہیں اس کے بعد اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔ اس پہ حضرت زید بن ارقم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے نیکی۔ المستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے، ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قربانی کا دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی زیادہ محبوب دن ہے۔ اس دن کو جو جانور نہر کیا جائے گا وہ قیامت والے دن اپنے کھروں سینگوں اور اپنے خون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا اور یقیناً اس کی قربانی قبول ہوگی۔ باقی رہا دوسرے جانوروں کا معاملہ کہ کون سے جانور ایج کے حساب سے ان کی قربانی جائز ہے۔ بکرا یا بکری، بھیڑ یا دمبا، یہ جو ہیں یہ مثنیٰ ہونے چاہیے، یعنی کہ 2 دانتا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف 2 دانتا جانور کی ہی قربانی قبول ہوگی۔ اس میں مثنیٰ جانور ہونا چاہیے، چاہے بکرا ہے، بکری ہے، یا بھیڑ ہے یا دمبا۔ البتہ اگر کسی کو 2 دانتا جانور نہیں ملتا تو وہ جزا بھی کر سکتا ہے، اور یہ حکم صرف اور صرف بھیڑ پر یا دمبے پہ لگتا ہے، بکرے کے لیے یہ حکم نہیں لگتا۔ اب رہا نماز کے طریقہ کا عمل، تو اس میں صحابہ کرام میں 2 رائے ملتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ملتی ہے کہ وہ 6 تکبیرات پڑھتے تھے عید الاضحیٰ میں، یعنی کہ 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری میں۔ دوسری رائے یہ پائی جاتی ہے اہل حدیث کے اندر، غیر مقلدین کے اندر، وہ 12 کی ہے، پہلی میں 7 اور دوسری میں 5۔ دونوں رائے درست ہے اپنی جگہ۔ البتہ میرا ذاتی موقف یہ ہے کہ اہل حدیث کا یہ جو موقف ہے 12 والا، وہ اس کی سند جو ہے مضبوط ہے اور دوسرے کی سند کمزور ہے۔ باقی میں اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتا۔ آپ جس بھی مکاتب فکر سے ہیں، آپ جس مسجد کے اندر چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ 6 والے کے اندر شرکت کر لیں یا 12 والے کے اندر شرکت کر لیں۔ تو مقصد تو یہی ہے کہ ہم اس دن اجتماع کریں، اکٹھے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بتائے گئے طریقے کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم، فرقان حمید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔